لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ہم سے بات کرتے ہیں، کسی کا رویہ اچھا ہوتا ہے، کسی کا رویہ غلط ہوتا ہے، کوئی ہم سے روڈلی بیہیو کرتا ہے، کوئی ہم سے اچھے سے بات کرتا ہے۔ تو اٹس بیٹر فار یو کہ آپ اپنے تربیت کے مطابق لوگوں سے بات کریں۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم عزت دیتے ہیں، جن کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، جن کو ہم پیار دیتے ہیں اور وہ ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بیٹر ہے کہ جب کسی کو عزت راس نہ آئے تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اس کا پتنگڑ بنا لیں۔ ہر انسان اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کا ظرف ہوتا ہے، سو خاموشی سے آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو برا بھی کہہ لے، بھلا کہہ لے، برا کہہ لے، ان کے ساتھ اچھے سے بات نہ کریں لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمارے اپنے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ سو جب وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ناپسند کرتے ہیں تو بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب اچھے سے بات کرتے ہیں تو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، رستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ کسی بھی منزل کے لیے جب تک محنت نہیں کریں گے، اسٹرگل نہیں کریں گے، تب تک آپ لوگوں کو منزل جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ رستے چل کے خود آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے، آپ کو محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، آپ نے خود منزل تک جانا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی خواب دیکھے ہیں، آپ نے انہیں اچیو کرنے کے لیے اپنی لائف میں حد سے زیادہ اسٹرگل کرنی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے کرنا، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ہم کسی کو بہت پیار محبت سے رکھتے ہیں، دوسروں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے نا اگلا ہمیں ویسا اچھا رسپانس نہیں دیتا، تو ہم بھی کتنا کچھ برداشت کریں۔ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب انسان خاموش ہوتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، پھر اگلے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے، کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو بہت مصروف کر لو۔ جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو ہمیں اپنی لائف میں بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ تو خود کو اذیت میں ڈالنے کی بجائے خود کو اتنا مضبوط کر لیں آپ کہ کسی کی باتوں کا اثر نہ ہو، خود کو اتنا مصروف کر لیں کہ کچھ سوچنے کا آپ لوگوں کو ٹائم نہ ملے۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہم سے جیلس ہوتے ہیں، وہ ہم سے جلتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ جہاں پہ ہم موجود ہوتے ہیں وہاں پہ اس بندے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہم اس اسٹیج پہ جائیں، کبھی ہم اس مقام پہ جائیں، یا کبھی ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہمارے ہونے سے اس بندے کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتی۔ ضرورت اور ضروری دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان میں ڈفرینس بھی انسان کو آنا چاہیے، لیکن ہمیں اس چیز میں ڈفرینس نہیں پتہ ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے ہمیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ضرور اور ضرورت جو ہے یہ دو ایسے لفظ ہیں کہ ایک انسان کو سمجھنا جو ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہمارے بہت عزیز ہوتے ہیں، جو ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جن کے بغیر ہم لوگ رہ نہیں سکتے، ہم ان سے نفرت بھی نہیں کر سکتے، مطلب کیونکہ ہمارے دماغ میں وہ اس حد تک سما جاتے ہیں، ہم ان سے نفرت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ سیم ٹائم میں ہم ان کے ساتھ ویسے ہی رہیں، ہم ان کو محبت دیتے رہیں، ہم چینج ہو جاتے ہیں، بس اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ترکی کہاوت ہے کہ کہہ دینا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بھی بتاؤ کون سے، حابیل یا قابیل۔
صرف یہ کہہ دینا کسی بھی انسان کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ میرے بھائی ہیں. میں جو بھی مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی، جیسا بھی اسٹیج آئے گا، میں آپ کا وہاں پہ ساتھ دوں گا. لوگ صرف کہتے ہیں لیکن لوگ ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہیں. دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا. جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، میٹھے ہوتے ہیں، زبان کے بہت میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کینچی کے جیسے کام کرتے ہیں، چھری کے جیسے کام کرتے ہیں، ہماری جڑوں کو کاٹتے ہیں، ہماری جو ہے وہ غیبت کرتے ہیں ہمارے پیٹھ پیچھے. تو اس میں آپ لوگوں کو زبان کا میٹھا نہیں بننا چاہیے. جو بات ہے منہ پہ بول دیں، عزت دیں تو دل سے دیں، چھوڑ دیں تو بندے کو پراپر چھوڑ دیں. کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی، میرا مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی کا ہے اور مستقبل بھی مٹی کا ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمارا گھر بھی یہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اگر کسی انسان کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. سو غرور نہیں کرنا چاہیے. بے وقوف بنے رہو، تعلقات مضبوط رہیں گے. جب آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، تو اگلا بندہ آپ کو بے وقوف سمجھ لیتا ہے. جب آپ اس کے کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کا کوئی کام نہیں کرتے، کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. جب تک آپ بے وقوف بنے رہیں گے، آپ کے رشتے جو ہیں وہ چلتے رہیں. لیکن جیسے ہی آپ لوگ سمجھدار ہو جائیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنا اچھا اپنا برا آپ جاننے لگیں گے، تب آپ لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ لوگوں سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو آپ لوگوں کے کام کے نہیں رہے، ان کے مطلب کے نہیں رہے. تو اگر کسی کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو بے وقوف بن جاؤ، اور اگر بے وقوف نہیں بننا تو سمجھدار بن جاؤ. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ان کو اپنی لائف سے نکال دو، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو ڈیزرو نہیں کرتے. ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. جس کی عزت کی جائے وہ ہمیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے؟ مجبور سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجبور ہے، حالانکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پیار دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ انسان ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ انسان ہمیں مجبور اور بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے. میں ہر شخص کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو. ہر انسان کو اسی ٹائم ہم لوگ پہچان سکتے ہیں جب ہم اپنی لائف میں بہت زیادہ ویلیو دیں گے اس کو، کیونکہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، یا وہ ہمیں اچھا سبق دیتا ہے یا وہ ہمیں اچھا تجربہ دے دیتا ہے. تو ہر انسان کی اگر حقیقت سے آپ لوگوں نے واقف ہونا ہے تو اس کو ایک مقام دیں، اس کو مرتبہ دیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے یا آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے. سو اگر کسی کو آزمانا ہے، ویلیو دینی ہے، تو اس کو پیار دیں، محبت دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، وہ اپنا آپ لوگوں کو خود ہی دکھا دے گا. جو لوگ کیل بن کے چبھنے لگے، انہیں ہتھوڑا بن کے ٹھوک دو. اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ مقام دے دیتے ہیں، ویلیو دے دیتے ہیں، بہت زیادہ پیار ان کو ہم لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کیل کی طرح ہمیں چبھنے لگتے ہیں. جب ہم موجود نہیں ہیں تو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری برائی کرتے ہیں، وہ ہمیں حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیلسی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بیٹر یہی ہے کہ جب بھی آپ لوگ یہ چیز فیل کرو تو آپ ایسی ان کو مار مارو، ایسی مار مارو کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں، کیونکہ آپ اسپیشل ہیں صرف اپنے لیے. جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے. درمیانی رستہ جو ہوتا ہے وہ منافقت کا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کو احساس دلائیں کہ یس میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں چلتے تب بھی اس کو بتائیں کہ یار میں تھک گیا ہوں، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. لیکن یہ چیز بالکل غلط ہے کہ آپ منافقت کا رستہ جو ہے وہ اختیار کریں. منہ پہ آپ اس کے بنے رہیں، پیٹھ پیچھے آپ اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو منافقت نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منافق انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پسند. تو جب کسی بندے کا ساتھ دینا ہے تو پراپر آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کو ہر طرح کا احساس دلانا ہے کہ یس لائف میں جو ہوا جیسا ہوا مل کے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، سچویشن جیسی ہوئی، حالات جیسے ہوئے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو منافقت کا رستہ جو ہے وہ کبھی آپ لوگوں نے اختیار نہیں کرنا. میں بھی رہ چکا ہوں عزیز کسی کا، میں واقف ہوں 4 دن کی محبت سے. ہائے یہ جو محبت ہوتی ہے نا، انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہی انسان یہ چیز سمجھ سکتا ہے، ان فیلنگز کو سمجھ سکتا ہے. جو انسان کسی کو بہت عزیز رکھتا ہے، جو انسان کسی کو پیار محبت دیتا ہے، جو انسان کسی سے پیار کرتا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کو کتنی ذلالت کا شکار ہونا پڑتا ہے.
کتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب انسان ایسے حالات سے گزرتا ہے۔ لوگوں کی سٹوریاں تو سن کے ہم لوگ ان کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اس کا احساس ہمیں اس ٹائم تک نہیں ہوتا، ہمیں اس ٹائم تک نہیں پتہ چلتا جب یہ چیز رزق ہمارے سے اوپر محروم جو کر ہے وہ دیا جاتا بیتتی ہے، دعا سے نہیں ہے۔ تقدیر سو بدل اوائڈ جاتی کیجیے، ہے اور بہت بری صلح چیز ہے رحمی یہ۔ سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق، جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو کم کر دیتا ہے، ہماری جو دعا ہے وہ نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں تو دعا کی وجہ سے ہمارا مقدر بھی بدل جاتا ہے، ہماری تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کو دوسروں چینج کے نہ ساتھ کرے، صلح اور رحمی صلح رحمی کرتے سے رہنا عمر میں چاہیے۔ اضافہ مکان ہوتا ہے۔ اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ نیا مکان بنانے کے لیے بھی ہم لوگ محنت کرتے ہیں، اینٹ بجری لے کے آتے ہیں، دین ہم لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، تو ہمارا مکان بنتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو آپ نے نئے سرے سے بنانا ہے تو پہلے وہ ٹوٹے گا، اور جب وہ ٹوٹے گا تو دنیا کی حقیقتیں اس کے سامنے آئیں گی، بہت سارے ایسے لوگوں کے چہرے اس کے سامنے آئیں گے جن کو وہ بہت پیار کرتا تھا، جن کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، جن کو اپنا سگا سمجھتا تھا۔ تو انسان کا ٹوٹنا ضروری ہے، تبھی وہ زندگی میں جو ہے وہ چل سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو وہ سہتا رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اسی چیز سے وہ سیکھتا ہے کہ دوسرے نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور ایٹ دا اینڈ کیا آتا ہے کہ وہ بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، لوگوں کی توقعات پہ پورا نہیں اترتا۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ لوگ دوسروں کی ذات پہ تبصرہ کرتے ہیں، دوسروں کی ذات پہ بات کرتے ہیں، دوسروں کی اگینسٹ بولتے ہیں، وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے کردار پہ بات کرنا، لیکن جب کردار پہ اپنے پہ بات آتی ہے تو انسان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں ملتا، پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ باری وہاں پہ اس کی اپنی ہوتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہوتی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ جب ہم بہت سخت بولتے ہیں نا، کسی سے بہت غصہ کرتے ہیں، جب روڈلی بیہیو کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ ہم بہت زیادہ مس بیہیو کرتے ہیں، جب اس کو ڈانٹتے ہیں، اس پہ غصہ کرتے ہیں، جب رانگ ورڈز اس کو بولتے ہیں، تو ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کو یہ کب تک یاد رہے گا، وہ ساری زندگی الفاظ اس کو یاد رہتے ہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وقت دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم دے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی جو ادھوری وشز ہیں ان کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ انسان محبت سے زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، کیونکہ محبت تو ہم سے ہر کوئی کر لیتا ہے، پسند تو ہم ہر کسی کو آ جاتے ہیں، لیکن ایسا بندہ لائف میں نہیں ملتا جو سمجھنے والا ہو۔ آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ خاموش ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر آپ رو رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کون سی بات آپ کو ہرٹ کر سکتی ہے؟ کون سی بات آپ کو خوشی دے سکتی ہے؟ چاہنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ تو کوشش کیجئے سمجھنے والے بندے کا انتخاب کیجئے اپنی لائف میں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ الجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، ان کی سوچ چینج نہیں کر سکتے، ان کا وقت آپ چینج نہیں کر سکتے، ان کا رویہ آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو کہ آپ لوگوں کی اپنی ہے۔ خود کو چینج کریں، اپنے اوپر محنت کریں، اپنے اوپر ورک کریں تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جس سے آپ سے بات کرنی ہو وہ آپ کے نکتے اور کومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم کسی کو لائک کرتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی کا ٹائم ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کو میسج کرتے ہیں، لیکن اگلا بندہ ہمیں اگنور کر دیتا ہے۔ کیوں اگنور کر دیتا ہے؟ بیکاز اس کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جس انسان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے نا، اگر ہم ہلکا سا ایک نکتہ اس کو بھیج دیں گے نا، واٹس ایپ کر دیں گے، ایک ہلکا سا کوما اس کو بھیج دیں گے تو فوراً سے رپلائی کرے گا۔ اٹس مین اس بندے کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔
ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوانے والے کی اپنی کہانی، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنا بناتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جن کو بہت پیار کرتے ہیں، ان کو ہم کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتے ہیں ہم سے، وہ چلے جاتے ہیں دور ہم سے، کیونکہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہاتھ چھوڑ دینے میں اور ہاتھ چھڑوا دینے میں اذیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سارے عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بہت دور رہ جاتی ہے۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ بولتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم ہر طرح کا احساس دلاتے ہیں، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگ ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے اپنے نہیں بنتے۔ ہم جو کچھ ان کے لیے کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں بنتے، اپنے بھی نہیں بنتے۔ تو آپ کے اپنے سوا آپ کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مت بنو کسی کے لیے کھلی کتاب کہ اپنے راز، اپنے سیکرٹس، اپنی باتیں آپ دوسروں کو بتانا شروع کر دیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے سامنے کھلی کتاب بن جائیں، کیونکہ جب آپ کھلی کتاب بنتے ہیں دوسروں کے سامنے، دوسرے آپ کی سنیں گے، لیکن وہ کیا کریں گے، کاپی کا ایک ورک سمجھ کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، تو آپ کی کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ سو کھلی کتاب بننے سے بیٹر ہے کہ آپ لوگ بالکل خاموش ہی رہیں۔ معلوم ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پنسل کی جگہ پین کیوں تھمایا جاتا ہے، کیونکہ پھر غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کچی پنسل ہمارے پاس ہوتی ہے، اریزر ہوتا ہے، ہم اپنی غلطی کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے ہاتھ میں پین تھما دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا بچپن ختم ہو جاتا ہے، ہمارا وہ سنہری دور ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری غلطیاں مٹتی نہیں ہیں، بلکہ ہماری غلطیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے بہترین چال چلنے والا ہے۔ لوگوں کی سازشیں جو ہوتی ہیں نا، اکثر ہم ڈسہرٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے لیے وہ کر دے گا، پتہ نہیں میرا رزق روک لے گا، میرے راستے میں مشکلات کریٹ کرے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی سازشیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ دکھاوا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ہم جو ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، تو بیٹر یہی ہے کہ آپ دکھاوا مت کریں، ہمیشہ خالص رہیں، مخلص رہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ مہربان رہیں، دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں، اس کے دکھ کو سمجھیں، اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں۔ یہ ریئل لائف ہے آپ لوگوں کے لیے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بیٹر ہوتا ہے، ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی حقیقتیں دکھا دیتا ہے، لوگوں کی جو خامیاں ہیں وہ دکھاتا ہے، لوگوں کی جو اصلیت ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، یہ کام جو ہے وہ خود ہی ہو جائے گا ٹائم آنے پہ۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، حالات جو ہوں جیسے ہوں ہم لوگ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارا بہت اپنا، کوئی ہمیں چاہنے والا ہمیں اگنور کرے، ہمیں مسلسل بیزار کر دے اپنی ذات سے، تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ہمیں اندر تک توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ چیز ہم سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ ہم دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسروں کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں، دوسروں کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا، اور جب ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے، جب ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس بندے کا دل دکھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں بھولنی کہ اگر آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ برا ہوگا، آج اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا۔ سو اٹس بیٹر فار یو کہ آپ کسی کا دل مت دکھائیں، کسی کو توڑیں نہیں، ہمیشہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال رکھیں تاکہ کل کو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہو۔
کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی آپ کو ڈسہرٹ کر دیتا ہے، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوتا حقیقت میں، تو آپ اس کے پیچھے مت پڑ جائیں، آپ اس کے پیچھے روئیں مت، اس کے پیچھے جھکیں مت، آپ معافی مت مانگیں اس سے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اس کو یہ احساس دلائیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ جیسا اس نے کیا آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ تالی جو ہے ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بجتی، تالی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اس کو احساس دلائیں کہ یو آر ناٹ امپورٹنٹ فار می۔ تنہائیوں میں بیٹھنا ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ جب ہم ہجوم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں کچھ مقصد ہوتے ہیں، کچھ منصوبے ہوتے ہیں، کچھ ایمز ہوتے ہیں، تو ہجوم میں جب ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارا مائنڈ نا منتشر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی سوچ کا مالک ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی الگ سوچ رکھتا ہے، اپنی پرسنالٹی رکھتا ہے، تو بیٹر ہے کہ ہم ہجوم میں نہیں بیٹھیں، کیونکہ جب ہم ہجوم میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ تو ہجوم میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تنہائی میں بیٹھیں، کیونکہ جب آپ تنہا بیٹھیں گے تو آپ بہت سارے کام جو ہیں وہ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ سکون دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، جتنا مرضی پیسے والا ہو، جتنا مرضی اس کے پاس ایک اچھا گھر ہے، گاڑی ہے، ساری فیسلٹیز اس کے پاس اویلیبل ہیں، لیکن جب تک اس کے پاس سکون نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا کھانے کے لیے نا، اگر آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، تو اگر آپ کی لائف میں سکون ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، لیکن اگر آپ محل میں رہتے ہیں نا، بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو وہ زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے زندگی میں جو ایک مین چیز ہے جو آپ لوگوں کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، سکون ہونا چاہیے زندگی میں، کیونکہ جب سکون ہوتا ہے تو انسان غربت میں بھی بہت اچھے سے زندگی گزار لیتا ہے۔ احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ احساس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو آپ دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ چلنا سیکھیں، دوسروں کا احساس اس طرح کریں کہ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کا کوئی آپ کے بارے میں، اپنے بارے میں اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے تو آپ اس کا احساس کریں، اس کو سہارا دیں، اس کی پرابلم کو سولو کریں، نہ کہ یہ کہ آپ اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیں۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ جب ہماری ذات میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے دماغ جو ہے وہ بالکل الجھا ہوا ہوتا ہے اور کوئی بھی ہمیں رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں، وہ جو مشکل دور ہوتا ہے، جو ایک زندگی کا مشکل پیریڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے چہرے کے اوپر یہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا چہرہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، ان پریشانیوں کی وجہ سے مرجھا جاتا ہے۔ سو کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، پریشانیوں سے دور ہی رہیں۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پہ اڑ جاتا ہے۔ جب غلطی ہو جائے نا آپ سے تو اس کو تسلیم کریں، اس کو مان لیں کہ یس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئی ایم سوری، دوسرے سے معافی مانگ لیں، عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، لیکن اس بات پہ مت ڈٹ جائیں کہ میری غلطی نہیں تھی، کیونکہ جب آپ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں، ضد پہ اڑ جاتے ہیں، تو آپ لوگ جاہلوں کے مرتبے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں نہیں بگاڑ سکتا؟ کیونکہ وہ تو کمزور ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو رب جو ہے نا وہ آپ سے بدلہ لے گا۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، کسی کو حسد کی نظر سے مت دیکھیں، کسی کا برا مت چاہیں، کسی کے راستے میں مشکلات مت پھیلائیں، دو لوگوں کے درمیان فساد مت پھیلائیں، کیونکہ آپ لوگ بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ لوگ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ غلط ہوگا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جیسا کریں گے ویسا بھریں کے ایک اصول پہ یہ مبنی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ آپ لوگوں نے ضرور سوچنا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آج برا کریں گے تو کل کو آپ کی ذات کے ساتھ برا ہوگا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے رستہ بدل لے۔ جب انسان کو ہدایت مل جائے نا کہ زندگی میں پہلے اس نے بہت سارے غلط کام کیے ہیں،
لوگوں کو بہت تکلیف دی ہے، دوسروں کا بہت زیادہ دل توڑا ہے اس نے، تو جب اس کو یہ چیز ریئلائز ہو جائے نا، جب اس کو یہ چیز محسوس ہو جائے تو وہ کیا کرے، وہ وہاں پہ رکے نہیں اس جگہ پہ، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے یہاں سے چلنا نہیں ہے، تو بیٹر ہے کہ انسان وہاں سے اپنا رستہ بدل لے، خود کو چینج کر لے، اور زندگی میں جتنی اس نے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جتنی اس نے دوسروں پہ ظلم کیے ہیں، اس سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے اور دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے پیش آئے۔ اداسی ختم کرنی ہو تو بس قرآن کو سینے سے لگا لینا۔ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں سکون نہیں ہوتا، جب ہم بہت بے سکونے ہوتے ہیں، جب ہمیں کچھ رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا، جب ہماری زندگی میں بالکل اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں اور چاہ کے بھی ہم ان اندھیروں سے نہیں نکل رہے ہوتے باہر، تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کی عبادت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کو سینے سے لگا لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں تو ہماری پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہماری زندگی کی جتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ وہی اللہ ہے نا جو ہمارا مقدر لکھتا ہے، جو ہماری زندگی کے فیصلے کرتا ہے، لیکن جب ہم لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں دنیا سے، اگر ہمیں کچھ چاہیے، کوئی انسان پسند ہے یا کچھ بھی اگر ہمیں چاہیے، تو ہم اپنی تقدیر جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں، اپنا مقدر چینج کروا سکتے ہیں۔ اور کس طرح سے ہم لوگ کروا سکتے ہیں؟ دعا کی وجہ سے، کیونکہ جب تک ہم لوگ دعا کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کو بدلتا رہتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا مقدر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ لوگوں نے مقدر چینج کروانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ مانگتے رہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا، وہ ہمیشہ جنت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ایک دن ایسا ہوگا، ایک دن ویسا ہوگا، لیکن دوسروں کے لیے ہمیشہ وہ برا سوچتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو وہ جہنم بنا دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، دوسروں کو ڈسہرٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے تو وہ جنت چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی وہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے جب ہم دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا کے اپنے لیے جنت کی دعا مانگنا شروع کر دیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا تو ہم یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ناراض نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ رزق بھی نہیں چھینے گا آپ سے، آپ کا رزق بھی آپ کو ملتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی کہ آپ اس کے سامنے سجدے میں جھکیں۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سجدے میں جھکیں گے، دعا مانگیں گے، ندامت کے 2 آنسو بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، کسی نے ہمارے ساتھ جب بہت زیادہ برا کیا ہوتا ہے، ہم پہ ظلم کیے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کو مشکل بنایا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں مشکلات کریٹ کی ہوتی ہیں، تو ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو جب ہمارا اللہ جو ہے نا وہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اگر معاف کر دیں گے تو اس سے ہماری روح جو ہے نا وہ پاک ہو جاتی ہے، ہمیں دلی سکون مل جاتا ہے۔ معاف کر دینا چاہیے دوسروں کو، کوشش کریں کہ درگزر کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنائیں لیکن اللہ راستے بنا ہی دیتا ہے۔ جب ہم کوئی مقصد بنا لیتے ہیں، جب ہم کوئی ایم بنا لیتے ہیں، جب ہم کوئی منصوبہ بنا لیتے ہیں، اگر کسی دوسرے کو ہلکی سی بھنک پڑ جائے، ہلکا سا اس کو پتہ چل جائے، تو وہ ہماری راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے، ہمارے لیے حالات جو ہے وہ سخت کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مائنڈ سے یہ ڈر نکال دینا چاہیے، ہمیں اپنے مائنڈ سے یہ خوف نکال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا، اور ہماری یہ مشکلیں، پرابلم جو ہیں ہماری لائف میں لوگوں نے کر دی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی، کیونکہ بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کو پابند کر دیا جاتا ہے،
ان پہ شک کیا جاتا ہے، اور جب ان پہ شک کیا جاتا ہے، حالات ان پہ سخت کر دیے جاتے ہیں، تو وہ باہر کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ حالات سخت کرنے کی بجائے ان کو پیار محبت سے ٹریٹ کریں تو کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کریں گی۔ مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ یقین اگر ہمارا پختہ ہو نا اللہ تعالیٰ پہ کہ اگر آج مشکل ہے تو کل کو آسانی ہوگی، اگر آج حالات سخت ہیں تو کل کو آسان ہو جائیں گی، آج مشکلات ہیں تو کل کو آسانی ہو جائیں گی، اگر اللہ تعالیٰ پہ یقین مضبوط ہونا تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہم سے دور چلی جاتی ہے، کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے، تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سے نواز دیتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی مصلیحت کو نہیں سمجھتے، ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کچھ لیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں بہت اچھا دے گا۔ تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ آپ کو کبھی بھی بے سکون نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کو سکون ہی دے گا۔ اللہ اور درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے درد لوگوں سے بانٹتے ہیں نا، جب اپنے درد اپنوں سے بانٹتے ہیں، دوستوں سے بانٹتے ہیں، لوگوں سے بانٹتے ہیں، تو لوگ سنتے تو ہیں لیکن بعد میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی۔ لیکن جب ہم اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں جھکتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ کبھی ہمارا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے اور ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے سامنے روئیں، اپنے دکھ درد کو اپنے اللہ کے ساتھ بانٹ لیا کریں۔ تیرے بغیر میری شامیں بے رونق ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا، جس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، جس کے بغیر ہم لاوارث ہو جاتے ہیں، جس کے بغیر ہم لوگ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ ہم لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری شام اداس ہو جاتی ہے، ہمارا ٹائم نہیں گزرتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل بے رونق ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہماری جو شامیں ہیں وہ بالکل بے رونق ہو کے رہ جاتی ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے 100 آوازیں دینی پڑیں، ایسے تعلق کا نہ ہونا بہتر ہے۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے تعلق ہوتے ہیں جن کو نبھانے کے لیے، جن پہ قائم رکھنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ رونا پڑتا ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہاں پہ اس سٹیج پہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ انسان ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم تعلق کو نبھاتے رہیں، ہمیشہ ہم قربانیاں دیتے رہیں، روتے رہیں، اگلے بندے کو ہماری پرواہ نہ ہو، اگلے بندے کو ہماری کیئر نہ ہو، تو ایسے تعلق کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ایک کی مانت ہو کر دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی خیانت ہو گئی۔ جب ہم کسی انسان کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں، جب اس کے ساتھ رہنے کی ہم لوگ جو ہے ٹھان لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مخلص ہو کے چلیں، اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلیں، اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، لیکن ہم سوچ دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس بیٹھا ہے لیکن ہم بات دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک کی امانت ہو کے دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی بالکل خیانت لگنا چاہیے۔ جب ایک کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں تو ڈٹ جائیں، اس کا ساتھ دیں، کسی دوسرے کی طرف سوچیں بھی مت، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو یہ تعلق میں بددیانتی ہو جائے گی۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے، نہ برا، نہ صحیح، نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے، نہ ہی محبت رہتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہر اچھی بری کام کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ جب ہمیں رسپانس نہیں کرتا تو وہ ہمارے دل سے اتر جاتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے پہلے جیسی محبت نہیں رہتی، بلکہ ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت رہ جاتی ہے، دل ہمارا خالی ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں رہتا۔
کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھے سے نہیں چلتا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ آج کل کے ٹائم میں، آج کل کے دور میں ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی غریب ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو ہم مسکرا کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی مشکلات میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے تو ہم اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامے کر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ لیکن جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی ایموشنل سین دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے۔ چاہت کوئی تو صلح کروا دے زندگی کی الجھنوں سے، بہت چاہت ہے مجھے بھی مسکرانے کی۔ زندگی کی الجھنیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ ہم مسکرا بھی نہیں سکتے۔ ہماری بہت کوشش ہوتی ہے مسکرانے کی، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی خوش رہیں، اس زندگی میں مسکراتے رہیں، لیکن ہماری زندگی میں ایک پل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ کاش کوئی ایسا ہو جو ہمیں بھی ہنسانا سکھا دے۔ رابطے توڑنے سے چاہت ختم نہیں ہوتی، لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ جب رابطے ختم ہو جاتے ہیں، اب ہم کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، کسی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ایک منٹ بھی ہم نہیں گزار سکتے، تو وہ اگر ہم سے رابطہ توڑ کے چلا گیا ہے، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ ہمیں مسلسل یاد آتا رہتا ہے۔ لوگ یہ دنیا چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں نا، جب اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو بھی ہمیں وہ یاد آتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رابطہ ختم ہو گیا ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے، ہم لوگوں کو بھول بالکل بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگ زندگی میں یہ سکھانے آتے ہیں کہ آپ کتنے جلدی بیوقوف بنتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہم سے مطلب پورا کرتے ہیں، جو صرف اپنے غرض سے ہم سے بات کرتے ہیں، ان کو ہماری فیلنگز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ہم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں یوز کرتے ہیں، وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ہم سے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ بس کچھ لوگ ہمارے دل کے قریب نہیں ہوتے، بس ہمیں یوز کرتے ہیں اور ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لیں، وہ ایک چھوٹی سی غلطی پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ اس دنیا کا رول ہے، اس دنیا کا دستور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جتنے بھی اچھے ہوں، جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا کر لیں، اپنی فیلنگز اس کے لیے جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ خالص ہوں، آپ اس کے لیے رستے سے مشکلات کو دور کر دیں، آپ اس کے ساتھ جتنے مرضی اچھے ہوں نا، اپنا دل ہتھیلی پہ نکال کے اس کے لیے رکھ دیں گے، تو پھر بھی وہ انسان جو ہے ہمیں ایک چھوٹی سی غلطی پہ چھوڑ جاتا ہے، وہ ہماری اچھائیاں یاد نہیں رکھتا، وہ اپنے ہمارے احسان یاد نہیں رکھتا، وہ بھول جاتا ہے ہمیں، ہماری چھوٹی سی غلطی پہ چھوڑ جاتا ہے، توڑ جاتا ہے، اور ہم جو ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ انسان ہمیں چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے ہم سے۔ چڑھتی رہی مزار پر چادریں تو بے شمار، باہر ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مزاروں پہ چادریں چڑھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ امیروں کے لیے محفلیں سجاتے رہتے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی غریبوں کا نہیں سوچتے کہ ہم غریبوں کی ہیلپ کر دیں۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی جیب میں 10 روپے ڈال دیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ دنیاوی دکھاوے میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، اعمال دوزخ کے ہیں اور چاہت جنت کی ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، تو جب ہم نے اچھے کام کیے ہی نہیں ہیں تو ہم جنت میں کس طرح سے جا سکتے ہیں؟ ہم جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے اعمال ہی بہت برے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برے ہیں۔ تو ہم لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جو شکل ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہمارا دل ہے نا، اس کی خواہش ہے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں، لیکن ہم جو ہیں وہ دوزخ کے بھی حقدار نہیں ہیں، جیسی ہماری عادت ہے، جیسی ہماری نیچر ہے۔ اور انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے، جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، جس کی ہم ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں، جس سے ہم امیدیں لگا لیتے ہیں، جس کے پل ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے، وہی ہماری چاہت ہوتی ہے، وہی ہمارا انسان ہوتا ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، ہمیں توڑ دیتا ہے، ہمیں توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتا ہے، ہماری زندگی کو بے سکون کر لیتا ہے، ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتا ہے، اور ہماری اسی چاہت کو آخر کار، ہمارے اسی پیار کو آخر کار دیمک لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ بہت بے درد ہوتا ہے، وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا کہ اگر ہم کسی کو چھوڑ رہے ہیں، اگر ہم کسی کو توڑ رہے ہیں تو وہ اس انسان کو کیا بنے گا۔ انسان کی چاہت ہی اس کے لیے دیمک بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہے، ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے لیے کن کے معجزے ہو جائیں۔
ہم اکثر سوچتے ہیں، ہم اکثر کسی انسان کو لائک کرتے ہیں، ہم اکثر کسی انسان کو پیار کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ انسان مل جائے، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں دیر ہوتی رہتی ہے، آخر کار ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارے لیے پاسبل ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دعا مانگنی اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مت چھوڑیں، کیا پتہ آپ کی چاہت آپ کو اگلے ہی لمحے مل جائے، لیکن کبھی آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، معجزے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کب کن فرما دے اور آپ کی چاہت آپ کو مل جائے۔ سو دعا آپ لوگوں نے ہمیشہ مانگنی ہے، کبھی بھی آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔